الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے جادو پر۔ جادو اب سے نہیں ہے، جادو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہم صرف ایک مختصر سا واقعہ بیان کریں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، سامری کا واقعہ۔ سامری کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ذکر ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دور سے متعلق ہے۔ اس واقعے سے ہمیں توحید، اخلاص اور شرک سے بچنے کا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نامی شخص نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے زیورات، سونا جمع کریں، جنہیں اس نے پگھلایا اور ایک سونے کا بچڑا بنا لیا۔ سامری نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ان کا معبود ہے۔ اس سے ایک عجیب آواز بھی آتی تھی۔ سامری کے باتوں میں آ کر بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگ پڑے اور اسے اپنا معبود مان لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بالکل خلاف ہے اور ایک بہت بڑا شرک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور دیکھا کہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے انہیں اس غلطی سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، میں نے کوشش کی لیکن مجھے خطرہ تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو سخت سزا دی اور زندگی بھر لام ساس یعنی کہ مجھے کبھی نظر نہ آنا اور یہاں سے نکل جاؤ کہہ کر اسے الگ کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلایا اور راکھ دریا میں بہا دی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ سامری نے بتایا کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خاص موقع پر دیکھا۔ سامری نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قدموں کی مٹی اٹھا لی اور اس کا عقیدہ تھا کہ اس مٹی میں کوئی خاص تاثیر یا زندگی دینے والی کوئی طاقت ہے۔ سامری نے اس مٹی کو سونے کے بچھڑے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے امتحان کے طور پر بچھڑے میں سے گائے کی سی آواز آنے لگی اور یہ آواز سامری کے جادو اور اللہ کی آزمائش کا حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کرتی ہے۔ یہ ان کا امتحان تھا۔ سامری کے عمل میں جادو اور دھوکہ شامل تھا۔ یہ جادوئی جو تھا، یہ جادو وغیرہ، یہ ایک دھوکہ تھا۔ بچھڑے میں سے آواز کا آنا نظام کے خلاف تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے قوم کا امتحان لینا تھا جس سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ بچڑا بول رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی تاکہ بنی اسرائیل کے ایمان کا امتحان لیا جا سکے کہ وہ توحید پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ سامری نے اپنی چالاکی اور دھوکہ دہی سے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، لیکن قرآن واضح کہتا ہے یہ شرک کی انتہا تھی اور سامری کو اس کے لیے سخت سزا دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی بھی ظاہری معجزے یا عجیب و غریب چیز کو دیکھ کر گمراہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ توحید پر قائم رہنا چاہیے۔